بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ امریکہ کے شہر کینسس میں 1935 کو ایک ہوٹل میں رولن نامی ایک شخص آیا جو غیر معمولی حالات میں پہنچا تھا۔ اس نے ہوٹل ڈپارٹمنٹ کو کہا کہ اسے 10ویں فلور میں آخری کمرہ دیا جائے۔ رولن زخمی تھا اور بغیر کسی سامان کا تھا۔ ہوٹل کے عملے نے خدشات کے باوجود اس کی اس درخواست کو مان لیا اور بیل بوائے نے اسے اپنے کمرے یعنی روم نمبر 1046 میں لے گیا۔ رولن نے اسے دروازہ بند نہ کرنے کو کہا اور کہا کہ میرا ایک دوست بھی مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ دوستوں، کچھ دیر بعد ہوٹل کی ایک میڈ جس کا نام میری تھا صفائی کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی۔ دوستوں، میری کو یہ بہت عجیب لگا کہ رولن ساری لائٹس بند کر کے ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے۔ 1 گھنٹے کے بعد پھر میری فریش ٹاولز دینے آئی اور بستر کے ساتھ کاغذ کا ایک ٹکڑا دیکھا جس پر لکھا تھا کہ بوس میں باہر جا رہا ہوں اور 15 منٹ میں واپس آ جاؤں گا۔ دوستوں، اگلے دن جب میری کمرہ یعنی روم نمبر 1046 کو صاف کرنے آئی تو اس نے اسے بند پایا۔ اس نے کچھ دیر دروازہ نوک کیا لیکن کوئی جواب نہیں ملا۔ پریشان ہو کر اس نے کمرے میں داخل ہونے کے لیے اپنی چابی استعمال کی۔ اس نے دیکھا کہ رولن دیوار کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب وہ صفائی کر رہی تھی تو فون کی گھنٹی بجی اور رولن نے فون اٹھا کر کہا کہ اسے بھوک نہیں، وہ ناشتہ کر چکا ہے۔ وہ اپنی صفائی مکمل کر کے جلدی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دوستوں، اگلے دن جب میری فریش ٹاولز دینے آئی تو اس نے روم نمبر 1046 کے اندر کسی اور شخص کو بولتے ہوئے سنا۔ میری نے کہا کہ اسے فریش ٹاولز دینے ہیں تو اس شخص نے غصے سے منع کر دیا۔ اگلی صبح ہوٹل انتظامیہ نے دیکھا کہ روم نمبر 1046 کی فون بند جا رہی ہے۔ انہوں نے اسے ٹھیک کرنے کے لیے ایک ٹیکنیشین بھیجا۔ کچھ گھنٹوں بعد روم نمبر 1046 کا فون پھر بند جا رہا تھا جس کی وجہ سے ٹیکنیشین کو دوبارہ بھیجنا پڑا۔ اس دفعہ ٹیکنیشین نے دروازے پر ڈو ناٹ ڈسٹرب کا بورڈ دیکھا۔ اس کے باوجود اس نے دروازہ نوک کیا اور رولن نے آہستہ سے جواب دیا کہ آ جاؤ اور وہ خود باہر نہ آیا۔ کچھ گڑبڑ ہونے کی شک میں ٹیکنیشین نے مینیجر سے رابطہ کیا اور دروازہ ماسٹر کی سے کھول لیا۔ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ رولن کے سینے میں 5 بار چاقو سے شدید وار کیے گئے لیکن معجزانہ طور پر وہ ابھی زندہ تھے۔ رولن کو فوری طور پر اسپتال لے جایا گیا۔ جب ڈاکٹر نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے تو رولن نے کہا کہ وہ گر گیا تھا اور بے ہوش ہوا۔ اسی کے ساتھ پولیس معاملے کی تحقیقات کر رہی تھی لیکن انہیں کوئی ثبوت نہیں ملا تھا۔ دوستوں، کمرے سے رولن کے کوٹ، جوتے اور شرٹ غائب ہونا اس واقعے کو مزید پیچیدہ کر رہا تھا۔ دوستوں، جیسے ہی حقیقت سامنے آئی یہ انکشاف ہوا کہ رولن انجانے میں سازش اور فریب کے جال میں پھنس گیا تھا۔ حملے کے پیچھے مقصد ذاتی نہیں تھا، یہ ایک بڑی اسکیم کا حصہ تھا جسے ایک مجرمانہ تنظیم نے ترتیب دیا تھا۔